کسی بھی انسان کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے احساس ذمہ داری سے لگایا جا سکتا ہے۔ کون سا آدمی اپنی ذمہ داری کا کتنا احساس رکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کی ویلیو معلوم کی جاتی ہے۔ فی زمانہ بے شمار انسان آپ کو ایسے ملیں گے جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، حالانکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کی باز پرس ہوگی۔ ہر شخص کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوگا۔ اب اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کیا اس سوال کا جواب اس کے پاس بن پائے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے اگر جواب نہ بن پڑا تو پکڑا جائے گا، اور اگر اس کے پاس جواب ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو امانت میرے ذمے تھی اس کو میں نے ادا کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ یہ انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، انسان کے ذہن میں کیا یہ بات ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے کہ انسان کو باز پرس کے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ ان مراحل سے انسان کو پیدا کیا گیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ کائنات کا نظام بے مقصد پیدا نہیں کیا، ما خلقت ھذا باطلا۔ تو پھر یہ جو انسان ہے اس کو یوں ہی کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، حالانکہ اس کی خلقت ایسی ہے کہ اسے لمحہ بہ لمحہ محنت اور مشقت کرنی ہے، امانت کا بوجھ اٹھانا ہے، ذمہ داری کا احساس کرنا ہے اس نے، اور ایک ایک کام کو کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ اس میں میری ذمہ داری کیا ہے، تب اس کی بات بنے گی۔ اور یہ بات بھی قرآن نے کہی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس طرح کئی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو مشقتیں جھیلنا ہوتی ہیں، ذمہ داری کا احساس کرنا ہوتا ہے، امانت کا بوجھ اپنے کندھوں کے اوپر اس نے محسوس کرنا ہوتا ہے، فی کبد۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہ سوچتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، حالانکہ اللہ کی نظروں سے کوئی بھی اوجھل نہیں ہے، معمولی سے معمولی لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں، یعنی کوئی نہیں دیکھتا تو چلنے دو، کرتے ہیں نا، کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر تھوڑا بہت لحاظ کر جاتے ہیں، اور اس میں بھی کئی اتنے گئے گزرے ہوتے ہیں، واہیات ہوتے ہیں
اس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیا نا آپ نے 14 اگست کا مینار پاکستان کا واقعہ، یہ بھی حیا نہیں ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ اگلا سٹیج ہے۔ ورنہ معمولی ایمان بھی ہو تو وہ اسے مجبور کرتا ہے کم از کم لوگوں کا خیال رکھو۔ اللہ سے تو تجھے شرم نہیں آ رہی، لوگوں سے شرم کر لو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے، ظاہر ہے اس کا جواب نفی میں ہے، اس کا جواب نفی میں ہے۔ بلکہ ہمیں تو کہا گیا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تو یقین کر لو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ کہ اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے، پھر دیکھنا نماز کے اندر، عبادت کے اندر سرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ انسان سے اس کے کانوں کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں، اس کی نگاہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کان کیسے استعمال کیے، آنکھیں کہاں استعمال کی، بصارت کہاں استعمال ہوئی، اور دل کیا سوچتا رہا، کیا پلاننگ کرتا رہا، ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے باوجود اگر مومن احساس سے ذمہ داری نہ کرے تو اس سے بڑا زیان کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جانا ہے اور یہ پرواہ نہیں کر رہا۔ اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کو ضائع کیا جا رہا ہے، بے جا استعمال کر رہا ہے۔ فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے تمام نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ثم پھر لام تاکید کے لیے، تسألن نون آخر میں تاکید کے لیے، یعنی پھر تم سے ضرور ضرور پوچھا جائے گا عن النعیم، جملہ نعمتوں کے بارے میں، سب نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیسے حاصل کی، ان کا استعمال کیا رہا، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان نعمتوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان نعمتوں نے تمہیں بد اخلاق بنا دیا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ ان نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے تم انسانوں کو حقیر سمجھنے لگ گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ تم ان نعمتوں کو ضائع کرنے لگ گئے۔ پوچھا جائے گا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے۔ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ یہ کیوں کیا اور کیوں ہوا ہے؟ یہ تو ہم نالائق ہیں جو بعض دفعہ کہتے ہیں یا اللہ بیماریوں کے لیے ہم غریب ہی رہ گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یا اللہ ہمارے ساتھ ہی یہ ناانصافی کیوں ہو رہی ہے، گلے شکوے کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں۔ دنیا میں ہر کوئی جواب دہ ہے، ایک ہی ہستی ہے خالق کائنات کی جو کسی کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہے، وہ ہم یسألون، جبکہ سب لوگ اس کی بارگاہ میں جواب دہ، سب سے پوچھا جائے گا۔ یسألون، ان سے سوال کیا جائے گا، جب سوال کیا جائے گا تو جواب ہے ہمارے پاس۔ یہ جو احساس ہے رسپانسبلٹی کا، یہ شرعی مسئلہ ہے، میں کوئی اپنی رائے نہیں دے رہا، اپنی طرف سے یہ نصیحتیں نہیں کر رہا، اور ظاہر ہے جو بھی میں گفتگو کر رہا ہوں سب سے پہلے اپنے لیے کر رہا ہوں، اور پھر اپنے توسط سے وہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جو باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ باتیں سب سے پہلے ماننا میرے لیے ضروری ہے، اور آپ سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ پہلے میں ان کو مانوں، اس لیے کہ میں نے مطالعہ کر لیا ہے، میں نے پڑھ لیا ہے، اور اب آپ کو سنا رہا ہوں، تو پہلی ذمہ داری تو میری ہوئی نا۔
کہ میں ان کو سمجھوں اور ان پر عمل کروں۔ تو خیر اگر میں کبھی جذبات میں آ کے بھی آپ سے مخاطب ہو رہا ہوتا ہوں تو وہ جذبات وہ میرے اپنے لیے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ جہاں بڑے بڑے آفیسرز بیٹھتے ہوں بعض دفعہ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں کہ خطیب صاحب ہم پر بڑے غصہ ہو رہے ہیں اور بڑے جوش میں ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ جوش، وہ ولولہ، وہ غصے ہونا سب سے پہلے میری ذات کے لیے بھی ہے اور پھر آپ کے لیے ہے۔ اور نبی پاک فرمایا کرتے تھے جس کا مجھے حکم دیا گیا ہے سب سے پہلے میں اس کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا ہے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، تو ہم کیوں پابند نہیں ہوں گے اس حکم کے جو ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا تھا، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، آسمانوں پر پیش کیا، وَالْأَرْضِ، زمین پر پیش کیا، وَالْجِبَالِ، اور پہاڑوں کے اوپر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انہوں نے انکار کر دیا اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے اور ان سے وہ ڈر گئے۔ آسمان بھی ڈر گئے، زمین بھی ڈر گئی، بلکہ کہیے زمینیں بھی ڈر گئیں اور پہاڑ بھی ڈر گئے کہ اتنی بڑی امانت، اتنا بڑا بوجھ امانت کا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس بوجھ کو جو آسمان نہ اٹھا سکے، زمین نہ اٹھا سکی، پہاڑ نہ اٹھا سکے، انسان نے اٹھا لیا کہ اللہ کی اس امانت کا بوجھ میں اپنے کندھوں پر لیتا ہوں۔ یہ انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا نادان ہے۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، امانت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نہیں، اللہ کی امانت کا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نہیں، وہ بوجھ تو اٹھا لیا، ذمہ داری لے لی اور پھر اس ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، اس امانت کی پاسداری نہیں کی، اس اعتبار سے وہ بڑا ظالم بھی ٹھہرا اور بڑا نادان بھی ٹھہرا۔ نہیں بوجھ اٹھا سکتے تھے تو ذمہ داری لی کیوں؟ آسمانوں نے جو انکار کیا تھا، زمین نے انکار کیا تھا، پہاڑوں نے انکار کیا تھا، تو بھی کر دیتا۔ جب ذمہ داری لی ہے تو اس کو نبھاؤ۔ اصل انسان وہی ہے، احساس ذمہ داری، سینس آف رسپانسبلٹی یہ پیدا کرنی چاہیے ہمیں اپنے اندر۔ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے جس کے پاس کوئی عہدہ ہو، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کو واپس کر دو۔ جو امانتیں تمہارے پاس ہیں، جن کی امانتیں ہیں ان کو ادا کر دو۔ تؤدوا الامانات الی اہلہا، دوسرا معنی جن کا استحقاق بنتا ہے امانت ان کے سپرد کرو۔ وہ کوئی ذمہ داری ہو، کوئی کام ہو، اس کے ذمہ کرو جس کا حق بنتا ہے یا جو اٹھا سکتا ہے اس ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے، امانت و دیانت کے اعتبار سے یا صلاحیتوں کے اعتبار سے اس کے حوالے کرو۔ جو امانت دینے والے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آن دی میرٹ، ڈیسیژن میرٹ پر کرو، جو امانت دے رہا ہے اس کے لیے بھی اور جس کے ذمہ امانت آئی ہے اس کے لیے بھی، کہ وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کرتا ہے۔ یہ جو پیچھے ذکر ہوئی ہے، اللہ تمہیں بہت عمدہ نصیحت فرماتا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جو امانتیں دینے والے ہیں، جو امانتیں لینے والے ہیں، جو لوگوں میں ڈیسیژن کرنے والے ہیں، جن کے پاس امانتیں ہیں، فرمایا اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔
ذمہ داری کا احساس کرنا، اللہ کی نظر میں ہو تم، جو کہہ رہے ہو اس کو بھی سن رہا ہے، جو کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ احساس ذمہ داری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور مومنوں سے خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے لا علمی کی وجہ سے، یا کسی صلاحیت کے کم ہونے کی وجہ سے، یا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ اگنور ہو گیا، نظر میں نہیں آیا، آپ نے ڈیسیژن کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو غلط ہوا، پھر کریکشن ہو جائے گی، لیکن ایک بار تو خیانت ہو گئی نا۔ لیکن جب پہلے سے معلوم ہے کہ یہ حق اس کا نہیں بنتا، یہ اس امانت کے اہل نہیں ہے، حلقے میں 10 کینڈیڈیٹ ہیں، صرف وہ کینڈیڈیٹ ہے جو اہل ہے کہ اسے ووٹ دیا جائے، پتہ ہے نا، تو فرمایا امانت ان کے حوالے کرو جو اس کے اہل ہے، جبکہ تمہیں معلوم بھی ہو کہ وہی اہل ہے اس کا۔ بعض دفعہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ اہل ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں، تو شاید اللہ معاف فرما دے، اس خیانت کے بارے میں نہ پوچھے، لیکن جب جانتے بوجھتے ہوئے کسی کی حق تلفی کی جائے گی، اور اگر حق ادا نہیں کیا جائے گا، توبہ نہیں کی جائے گی، تو ضرور بار پوچھو، ضرور پوچھا جائے گا، اس لیے کہ روز قیامت اللہ نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یوم الدین، وہ جو مالک یوم الدین ہے، اسی لیے ہے نا، وہ جو ہر چیز کا مالک ہے، اسپیشل کہا مالک یوم الدین، وہ دن اسی لیے ہے۔ یہاں زیادتیاں ہوتی ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر روز جزا نہ ہوتا تو پھر تو یوں ہی چلتا رہتا ہے نا معاملہ۔ انہی ناانصافیوں کا بدلہ چکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم الدین کو رکھا ہوا ہے۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو جنت میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، ان کا وصف یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں، امانت کے اندر خیانت نہیں کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگران ہے، اور اپنی رعیت کے بارے میں وہ جواب دہ ہوگا۔ جس طریقے سے آدمی اپنے گھر کے بارے میں ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے اس کی بیوی اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر کے گھر کو سنوارا ہے، سنبھالا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، شوہر گھر میں ہے یا نہیں ہے، کس طریقے سے اس کی ذمہ داری بنتی تھی، پوری کی یا نہیں کی، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کہا خادم سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی عہدہ ہو، کوئی بڑی کرسی ہو تو پھر ہی پوچھا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ پر ہر شخص مسئول ہے، جو بھی اس کی ذمہ داری ہے وہ جواب دہ ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اب خادم سے آگے کہاں جائیں گے؟ بادشاہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور غلام کا ذکر بھی ہو گیا، فیملی لائف کا ذکر بھی ہو گیا، شوہر کا ذکر بھی ہو گیا، بیوی کا ذکر بھی ہو گیا، اور پھر کہا کہ والرجل الراع فی مال ابیہ، آدمی اپنے باپ کے مال کا بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنے باپ کے مال کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر کہا آخر میں فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے۔ دھیان نہیں کیا آپ نے؟ پہلی بات تو آپ نے توجہ کر لی ہوگی کہ جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، تمہارا رد عمل کیا رہا؟
ان کی دعوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا. لیکن یہ بات رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. اور اللہ کے بندو، جب رسولوں سے پوچھا جائے گا تو ہم کس بات کی مولی ہیں کہ نہ پوچھا جائے؟ رسول جواب دہ ہوں گے کہ میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور انہیں بتانا پڑے گا کہ پہنچایا تھا. قرآن میں بھی ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے. اور پھر ایک اور بات، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا سب آئیں گے اللہ کے حضور فردا، اکیلے اکیلے. گروہوں میں ہوں گے لیکن حساب اکیلے نہیں دینا ہوگا. میں نے اپنا حساب دینا ہے اور آپ نے اپنا حساب دینا ہے. ہر شخص نے فردن حساب دینا ہے. ہر ایک نے اپنی ذمہ داری کا بتانا ہے کہ میری جو ذمہ داری تھی مالک، میں نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہی جواب دہی ہے. کوشش کی اور پھر نہ پورا کر سکا، اس کے بارے میں اللہ بھی نہیں پوچھیں گے. لوگوں نے چلنے نہیں دیا. میں وزیر اعظم بن گیا لیکن ٹیم اچھی نہیں ملی تھی، لوگوں نے چلنے نہیں دیا. میں سپاہ سالار تھا اور کمانڈر جو ہے میرا حکم نہیں مانتے تھے. عالمی دباؤ اتنا تھا، میں کر نہیں سکا. کوشش میں نے پوری کی ہے لیکن نہیں کر سکا. کوشش کے بارے میں پوچھا جائے گا، رزلٹ کیا نکلا اس کے بارے میں کبھی اللہ نے نہ پوچھا ہے نہ پوچھنا ہے. دشمن کے مقابلے میں تم لڑے، فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ نہیں اللہ نے پوچھنا. ہاں جو تمہارے پاس طاقت تھی، وسائل تھے، وہ تم نے لگا دیے. ہاں طاقت تھی، استعمال نہیں کی، پھر تو پوچھا جائے گا نا. لیکن جب لگا دی اور نتیجہ حق میں نہیں نکلا تو پھر کوئی ناکامی نہیں ہے. اور یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ بعض پرس ہوگی. اب ایک بعض پرس وہ ہے جو صدر کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، وزراء اعلیٰ کی ہے، گورنرز کی ہے، وہ بھی بعض پرس ہے. اپنے حلقے میں ایم پی اے کی ہے، ایم این اے کی ہے. یہاں آپ کسی ادارے کی بات کرتے ہیں، وی سی کی ذمہ داری ہے. نیچے آئے، یہاں ڈین ذمہ دار ہے. نیچے ذمہ داری چیئرمین کی ہے، ٹیچرز کی ہے، کلرکس کی ہے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں سویپرز کی بھی ہے. اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. میں اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ کے حضور جواب دہ ہوں اور آپ اپنی ذمہ داری کے بارے میں جواب دہ ہیں. اس نے نہیں کیا تھا، فلاں نے نہیں کیا تھا، فلاں کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ نے فلاں سے یہ کام لینا تھا. پھر آپ نے لیا کہ نہیں لیا. کوشش کی تھی لے سکوں لیکن نہیں سنی کسی نے، تو پھر میں اللہ کے ہاں جواب دہ نہیں ہوں. میں نے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی تھی، جہاں میری ذمہ داری تھی، کتنا کر سکا کتنا نہیں کر سکا، کوشش پوری کی ہے، اس میں کوتاہی کوئی نہیں کی ہے، تو پھر اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا. لیکن اگر کوشش ہی نہیں کی ہے تو پھر تو جواب دینا پڑے گا نا. میں صرف ایک دو باتیں کوئی کلیئر کرتا ہوں، وقت ہوا چاہتا ہے. احساس ذمہ داری کبھی آپ نے کیا اپنے گھر میں کہ آپ 5 دن کے لیے چھٹی پہ جا رہے ہوں اور گھر کا لاک لگا کے جائیں اور اندر اے سی بھی چل رہے ہوں، پنکھے بھی چل رہے ہوں اور ساری لائٹیں بھی چل رہی ہوں، اور آپ وہ ساری چلتے ہوئے چھوڑ کے 5 دن کے لیے چلے جائیں؟ کبھی کیا کسی نے؟ نہیں کیا نا. یونیورسٹی میں ہوتا ہے، سرکاری اداروں میں ہوتا ہے. 2 گھنٹے کی بریک ہے جمعے کے لیے، 2 گھنٹے کمرے میں اے سی بھی چلتے رہیں گے، لائٹس بھی چلتی رہیں گی اور پنکھے بھی چلتے رہیں گے. یہ 2 جمعے قبل ایک آفس میں گیا، باہر سے لاک لگا ہوا ہے، میرے سامنے تالا کھولا جا رہا ہے، اندر لائٹیں بھی چل رہی ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہا ہے. ابھی ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں میں گیا، وہاں پر 5-6 چھٹیاں کٹھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 تاریخ کو یونیورسٹی بند ہوئی ہے، 18 19 آج 20 21 22 اور 23 کو دوبارہ کھلے گی، اور لائٹیں چل رہی ہیں، اندر پنکھے بھی چل رہے ہیں. 6-7 دن لائٹیں، پنکھے اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہا ہے. اسے احساس ذمہ داری کہتے ہیں. کیا اللہ نے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے کہ اللہ نے اتنا فضل کیا تھا، اتنا احسان کیا تھا، اتنی سہولیات تھی، اتنا اچھا ماحول تھا، اور یہ سارا کچھ اللہ نے تمہیں دیا تھا، تم نے احساس ہی نہیں کیا.
یہاں دفتروں میں کیا تھک جاتے ہیں کہ یہاں اے سی چل رہا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اور ابھی ایک آفس میں 8 پنکھے 10 ٹیوبیں اور ایک اے سی بند کر کے آیا ہوں، اور بندہ دفتر کے اندر آفس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے، آپ کلاس سے نکلے ہیں، 50 اسٹوڈنٹ ہیں، کسی نے زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ یہ 10 پنکھوں کو اور 3 اے سیز کو اور 15 ٹیوبز کو بند کر دے۔ کام تو صرف اتنا نا کہ پہلے لیکچر میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو کہنا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں بند کر دینی جاتے وقت، اور چلے 50 میں سے کوئی ایک تو ہوگا نا جو بند کر دے گا۔ یہ سارا برڈن آئے گا، احساس ہی نہیں ہے کہ ایک ذمہ داری آپ کو سونپی گئی ہے، آپ نے اپنی بھی بچت کرنی ہے، یونیورسٹی کی بچت کرنی ہے، اپنے ملک کی آپ نے خیر خواہی کرنی ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ یوم آزادی منا رہے تھے، اس ملک کے سنوارنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہم، ملک کے وسائل کو آپ ضائع کر رہے ہیں۔ چلیں بڑا جسٹیفائی آپ کر لیں کہ میرا دم گھٹتا ہے کہ گھنٹہ پہلے اے سی چلوا دیا تھا، لیکن جو 10 ٹیوبیں چل رہی ہیں، کہتے نہیں وہ جو سویپرز آئے تھے وہ چلا گئے ہیں، چلیں پنکھے 2 منٹ کے 10 منٹ کے چلا دیے، فرق خشک ہو جائے گا، لیکن لائٹوں کا کیا کام ہے؟ چلائیں تو بند بھی کر دے اللہ کے بندوں۔ پھر ان ساری نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو تمہارے سامنے نعمتیں ضائع ہو رہی تھی، تمہاری وجہ سے ہو رہی تھی، ان کے بارے میں تم جواب دے ہو۔ میری عادت نہیں ہے عموماً کسی کی تعریف کرنے کی، آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن چونکہ موضوع ایسے ہے میں تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ 2 دفعہ مجھے 11:15 بجے وی سی صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں اجازت ہے کہ 11 بجے کے بعد آپ اے سی چلا سکتے ہیں، اور وی سی صاحب گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں بینگ چیئرمین 2 گھنٹے پہلے اپنا اے سی چلواتا ہوں۔ مجھے کس سے پوچھنا ہے ہاں جی آپ نے کیوں اے سی چلایا تھا، لیٹرین کیوں چلائی تھی؟ 4 بجے کے بعد اے سی میں نہیں چلاتا کم از کم، بعض دفعہ ادارے کا کام کرتے ہیں، لیکن 4 بجے تک کا ٹائم ہے ختم، 11 بجے سے پہلے نہیں چلانا اور 4 بجے کے بعد نہیں چلانا۔ اور اگر ضرورت نہیں ہے تو ویسے گزارا کر لیں، آپ خام خواہ چل کر کے اپنے باڈی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں معمولی سی گرمی میں، کم از کم اپنا خیال ہی کر لیں۔ اگر یونیورسٹی کا احساس نہیں ہے، ملک کے وسائل کا بے دریغ استعمال کرنے کا اگر احساس نہیں ہے تو کم از کم اپنا ہی احساس کر لیں، کبھی جسم کو پسینہ بھی آنے دیں، صحت بہتر رہے گی۔ اور نبی پاک نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اب جسم کے حق کا معنی یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، وہ کھانے والی ہوں، وہ پینے والی ہوں، وہ دیکھنے والی ہوں، وہ سننے والی ہوں، وہ استعمال والی ہوں، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچائیں جو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ شرعی تقاضا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہاری آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ تو خیر وقت نہیں ہے کہ میں یہاں پر عرض کروں، احساس ذمہ داری بیدار ہو رہا ہے، ہر شخص اپنے قد کا مینار ہو رہا ہے، یعنی اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے اللہ ہمیں عزت بھی دے گا، اور قرآن کا فیصلہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں وہ نعمتیں مزید عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرو گے یاد رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو شکر گزاری میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال صحیح کریں۔ جب اللہ نے فضل کیا، احسان کیا ہے، کرم کر دیا، عاجزی انکساری آپ کے اندر آئے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہو، یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی آئے، اور اگر مال زیادہ آنے کی وجہ سے، عہدہ بڑا ملنے کی وجہ سے اگر آپ کے اندر تکبر آتا ہے تو گویا کہ آپ نے شکر گزاری نہیں کی ہے، اور جب شکر گزاری نہیں کریں گے تو قرآن کا فیصلہ تو اٹل ہے۔ اللہ کے احکام تو نہیں بدلتے، اللہ کے احکام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ ذمہ داری کا جو احساس ہے وہ پیدا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔